बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। अभी खबरें चल रही थी कि बुध या जुमेरात को आपने हुर्मुज़ खुल जाएगी। ईरान ने एक बार फिर अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर अटैक किया है। एक भारतीय जहाज़ भी हमले में तबाह हो गया है और साथ ही ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका के पास असला ख़त्म हो गया। यमन के हौसी गिरोह ने सऊदी अरब के निजरान एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का दावा किया। और आलमी मंडी में तेल की कीमतों के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रोज़ के दौरान दूसरी बार बड़ी कमी का ऐलान कर दिया गया है। और आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने एक और नशिस्त जीत ली है, जबकि दूसरी नशिस्त का फैसला पीपल्स पार्टी के हक में आया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े और अहम मौजू के हवाले से। बहुत से लोगों को इस बात का यकीन है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो पैगाम हुकूमत को दिया, जिस सिस्टम के कोलैप्स होने की बात की, उस पैगाम में उन्होंने कुछ बातें आउट ऑफ स्क्रिप्ट कर दी हैं, जिसकी वजह से वो पैगाम गैर मौसर साबित हुआ है। तो सवाल ये कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को क्या ज़रूरत थी कि वो गैर ज़रूरी बातें करते और पैगाम को डैमेज करते, जिसका असल मुद्दा नए सूबों का क्याम या इंतज़ामी यूनिट्स का बनाना है। लेकिन काकरोचेस और लैपटॉप के हवाले से जो उन्होंने बातें की और वज़ीर-ए-आज़म का बराह रास्त नाम भी ले दिया, ऐसी तकरीरें अक्सर चैनल मालिकान अपने स्टाफ के सामने किया करते हैं, जिसमें वो अपने सीनियर स्टाफ को जूनियर स्टाफ के सामने एक तो कट टू साइज करते हैं, यानी ये बताते हैं कि अपनी जगह बहुत बड़ा साफ़ी है, बहुत बड़ा मैनेजर है, मगर इसकी मेरे नज़दीक कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, इनको तो काम ही नहीं आता, वरना चैनल नंबर 1 हो जाता। दूसरा, लोग इस किस्म की गुफ्तगू सुनकर अपनी तनख्वाह या मुआवजा बढ़ाने की बात नहीं करते। इन हालात में अगर जब मालिक खुश ना हो तो कोई तनख्वाह बढ़ाने की बात करे तो उसकी नौकरी जा सकती है। तो जिसको जो काम आता है वो वही काम करता है। तो मोहसिन नकवी साहब की तकरीर उनके अपने प्रोफेशन के मुताबिक थी। उनका ख्याल ये था कि उन्होंने चैनल के स्टाफ को ज़रा तगड़ा करना है, खींचना है, तो ज़रा उनकी 2 बुराइयां करे और उनके ऊपर ज़रा प्रेशर डाल दें। तो अब जिसने भी मोहसिन नकवी से पूरे निज़ाम को टक्कर मरवाई है, उसने मोहसिन नकवी के साथ इंसाफ नहीं किया। निज़ाम ने तो बरकरार रहना ही है, लेकिन सवाल ये कि टक्कर मारने वाले और मरवाने वाले वो अपनी जगह पर रहेंगे। इस सूरत हाल पर मौलाना फजलुर रहमान भी बड़े हैरान और परेशान हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत उन्हीं की होती है जो शिकायत करते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब किस हैसियत में उन्होंने बात की वो बताएं। वो तो खुद काबीना के रुकन है, सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो या तो वो अपनी हुकूमत को मुस्तफ़ी होने के लिए कह दें या खुद इस्तीफ़ा दे दें। और फिर उन्होंने एक शेर भी सुनाया कि जिसका मतलब ये कि छोटे लोगों को जब बड़ा कहना पड़ता है तो इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होता। तो मौलाना फजलुर रहमान ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। पहले ये बताया जाए कि ये किस कैपेसिटी में उन्होंने ये बातें की हैं। वो काबीना के मेंबर हैं। अगर नाकाम हो चुका है तो फिर या तो अपनी हुकूमत से कहें कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, या फिर कम से कम खुद मुस्ताफ़ी होकर मैदान में आ जाएं। नहीं, नौकरी भी उसी तरह पे करनी है और बातें बड़ी बड़ी करनी है। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है। मुझको अक्सर ऐसी तकलीफ कई बार उठाई मैंने। तो हुक्मरान जमात ना नकवी के बयान को संजीदा ले रही है, ना बिलावल भुट्टो के बयान को संजीदा ले रही है, और ना ही हुक्मरान जमात अपनी हुकूमत को संजीदा ले रही है। इनके अपने वोटर सपोर्टर भी बड़े परेशान हैं। तो कॉन्फिडेंस की हद तक तो ये बात ठीक है, मगर जहाँ तक मामला डिलीवर करने का है तो असल प्रॉब्लम उसमें है। पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, जिस बहरान में है, उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और रास्ता एक ही है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर कामयाब हो जाए, तरक्की करे। अब पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और शायद पाकिस्तान की तारीख में इतने अच्छे ताल्लुकात शायद ही कभी रहे हों, मगर पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो पा रही, क्योंकि मईशत की बहाली के लिए जो प्लान हुकूमत के पास है या रियासत के पास है, जिन्हें पिछले कई माह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है, उसकी राह में बहुत सारी रुकावटें हाइल हैं। जैसे मादनियात के बहुत बड़े ज़खायर हैं, अगर मादनियात एक्सप्लोर हो जाए तो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है, लेकिन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है। और जब से मादनियात की बात हुई है
बलूचिस्तान पूरी तरह आग में झुलस रहा है। अब उसको ओवरकम करने की, उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें अभी वक्त लग रहा है और जाने कितना वक्त लगेगा। इस तरह ज़राअत का मामला है, एग्रीकल्चर के कई प्लान है, उसमें भी सियासी प्रॉब्लम है। तो हर वो प्लान जो हुकूमत या रियासत एग्जीक्यूट करना चाहती है, उसकी राह में कोई ना कोई रुकावट नज़र आती है। अब ये रुकावट सियासी है, लिसानी है, इलाकाई है, या नज़रियाती है, या हकूक़ का मामला है। तो इसका मतलब ये कि जो मौजूदा तरीक़ेकार है हुकूमत चलाने का, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। अब हुकूमत ना तो एलन मास्क की तरह सोच रही है कि कोई ऐसा काम करे कि स्टॉक मार्केट में उनके शेयर धड़ाधड़ बिक जाएं और वो रातों रात बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लें। इनको तो 2+2 4 टेंडर लो, टेंडर दो, चीनी खरीदो, चीनी बेच लो, गंदम जमा कर लो, गंदम बेच दो के अलावा कुछ नहीं आता। और कुछ कम पड़े तो IMF के पास चले जाओ, उनसे पैसे ले लो। वहाँ बात ना बने तो दोस्त मालिक से कुछ रिक्वेस्ट कर ले। तो ये है वो निज़ाम जिसके एक्चुअली फेल होने की बात की गई है, जिसके बैठने की बात की गई है। तो मेरे नज़दीक तो जो हुकूमत चलाने का तरीक़ेकार है उसके ऊपर बात हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगाए कि हुकूमत नाजायज़ टैक्स तो धड़ल्ले से ले रही है, लेकिन जायज़ टैक्स वसूल नहीं कर पा रही। अशराफिया को हाथ डालते हैं तो अशराफिया हुकूमत के पाया तख्त को हाथ डाल देती है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में $1 बिलियन से ज़ायद के सेल्स टैक्स फ्रॉड और पेट्रोलियम स्कैंडल, ये $2-3 अरब की गेम है। इसके खिलाफ वफाकी तहकीकाती इदारा FIA और FBI दोनों कार्रवाई कर रहे हैं। मगर आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई उन लोगों को हाथ नहीं डाल सकता जहाँ फर्जी जाली इन्वाइसेस के ज़रिए कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। अब उनके खिलाफ आप FIR दर्ज करें या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, लेकिन ना उनको काम से रोक सकते हैं, ना उनसे माल निकलवा सकते हैं। तो कई नाम हैं, इनमें कई अफराद, इनमें कई कंपनियां हैं जिन्होंने फ्रॉड किए हैं। 100 से ज़ायद डमी कंपनियां बना के अरबों रुपए के इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट क्लेम किए गए। तो अब आप देखें, बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां वाइट कॉलर मैनेजर्स की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर, इनमें टेक्सटाइल, सीमेंट, शुगर, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में इनपुट टैक्स की मद में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी सामने आई, जिस पर काबू पाने के लिए प्राइम मिनिस्टर FBR को हिदायत देते हैं। मगर FBR बेचारा क्या करे। तो अब FBR अगर टैक्स वसूल नहीं कर सकता, यानी ना आप टैक्स वसूल कर पा रहे हैं, ना आप निज़ाम को ठीक कर पा रहे हैं, ना आप चोरियां रोक पा रहे हैं, ना आप आवाम को कोई रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर उस निज़ाम के ऊपर सवाल तो उठेंगे। तो इसीलिए जो बातें हो रही है वो ये हो रही है कि नए सूबे बना दें या इंतज़ामी यूनिट बना दें। तो अब इस पर बाकायदा काम शुरू हो गया। ये कोई नॉन सीरियस बात नहीं है। बेशक बहुत से लोग कहते हैं कि मसला सूबों का नहीं है, लेकिन फिर भी सूबों के हवाले से काम शुरू हो गया है। लोगों ने सेमिनार मुनक्कद करना शुरू कर दिए हैं। लाहौर में भी कल एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ है। तो अब जिस सिस्टम में आप ना टैक्स वसूल कर सके, ना कोई आपके पास नया प्लान जिससे आपकी इकॉनमी बग़ैर किसी मुखासमत के, मुखालफत के आगे चल सके, तो फिर ज़ाहिर है कि सिस्टम को रीडू करने की, निज़ाम को रीसेट करने की बातें होती हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो अक्टूबर तक तो तमाम सियासी जमातों की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, क्योंकि मिड टर्म पूरा हो गया है। इस हुकूमत का 2.5 साल अहद पूरा हो जाएगा, तो अगला 2.5 साल ज़ाहिर है कि वो उल्टी गिनती ही शुरू होती है। अब असल उल्टी गिनती तो आवाम की चल रही है, यानी गाड़ी वाले बाइक पर चले गए हैं, मोटरसाइकिल वाले साइकिल पर, और साइकिल वाले पैदल हो गए हैं। तो जो आवाम की उल्टी गिनती हो रही है उसका किसी को कोई ख्याल नहीं है। तो अब एक बात तो तय है कि ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना पीपल पार्टी कहीं जा रही है। दोनों का जो मफाद है वो इसमें है कि दोनों इकट्ठे रहें। और दूसरा, जिन लोगों ने पैगाम दिया उनका भी इरादा हुकूमत को घर भेजने का नहीं है। तो आसान सा और सादा सा एक प्रॉब्लम था, जिसमें शायद कहीं चंद लोगों ने मिलकर ये ख्याल ज़ाहिर किया कि हुकूमत ज़रा स्लो चल रही है और इनके पास कोई ठोस प्लान नज़र नहीं आता, तो ज़रा इनको थोड़ा सा चार्ज किया जाए, एक झटका दिया जाए। और वो झटका देने वाले जो हैं उन्होंने ये महसूस कर लिया, बकौल रऊफ़ क्लासरा के, कभी कभी हम सोचते हैं कि अपन ही भगवान है।
تو جو لوگ میڈیشن کرا رہا ہو، جو کنگ میکر ہو، جو ایک جگہ سے پیغام دوسری جگہ تک لے جائے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ معاملات حل ہی نہ ہو، تو کبھی کبھی وہ خود کو اس معاملے کا باقاعدہ حل سمجھ لیتا ہے، خود کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر وہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو کہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو اس قسم کی کوئی غلط فہمی بھی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی غلط فہمی کا شکار ہوں گے، لیکن بہرحال ان کے بارے میں لوگوں کی جو پہلے رائے تھی کہ وہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ رائے اب تبدیل ہو گئی ہے۔ اب محسن نقوی صاحب ایک اینٹی بن گئے ہیں، ایک پارٹی بن گئے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ کبھی بیٹھ کے اس بات کو سوچیں گے کہ اس کو دھکا کس نے مارا۔ وہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک شخص کسی بچے کو بچانے کے لیے نہر میں کودا اور وہ اس کو نکال کے لے آئے، تو سب نے بڑی تعریف کی، تو اس نے کہا تعریف چھوڑو، یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا۔ تو نقوی صاحب کو جس نے دھکا دیا وہ بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، اور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کام میں وہ بلا وجہ رگڑے گئے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنی زبان و بیان پہ قابو رکھیں اور معاملات کو اسی حد تک محدود رکھیں جس حد تک آپ کو کہا گیا، تو شاید یہ پرابلم نہ ہوتی۔ اگلی خبر ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان گرفتاری اور قید کو آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور اس موقع پر ملک کی سیاسی فضا پہلے سے گرم ہے۔ ان کی پارٹی بھی آج ان کی 3 سالہ قید کی مدت مکمل ہونے پر احتجاجاً ایک بڑا جلسہ کر رہی ہے۔ 5 اگست 2023 کو توشہانہ کیس میں انہیں سزا کے بعد لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے ان کا ٹیگ نمبر ہے 804، اور مسلسل 3 سال سے اڈیالہ جیل میں قید کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پچھلے 8-9 مہینے سے ان کی ملاقاتیں بھی بند ہیں۔ تو ان کے پارٹی کے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ قید تنہائی کی زندگی گزارے، حالانکہ وہ قید تنہائی میں نہیں ہے۔ ان کو جیل کے اندر جو بیرک دی گئی ہے وہ خاصی بڑی ہے، لیکن جیل ہوتی ہے۔ اور اس موقع پر پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد مل کر ملک کی احتجاجی تحریک شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آج پشاور کے جلسے میں تحریک انصاف لانگ مارچ کی کال دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں بھی، یعنی برطانیہ، یورپ، امریکہ میں جہاں جہاں عمران خان کے چاہنے والے ہیں، وہ سڑکوں پر نکل کر پاکستان میں آئین کی بالادستی اور عمران خان کی آزادی کا مطالبہ کریں گے۔ تو بقول تحریک انصاف آج ان کا سیمی فائنل ہے، اور آج وہ 10 لاکھ لوگ جمع کریں گے، اور ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج ہم نے 10 لاکھ لوگ جمع کر لیے تو پھر ہم فائنل کھیلیں گے، یعنی نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ تو پہلا بڑا مرحلہ 10 لاکھ لوگ جمع کرنا، اور دوسرا اتنی ہمت پیدا کرنا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بار پھر اڈیالہ کی طرف مارچ کا اعلان کرنا۔ دوسرا، عمران خان کی ان کی اہلیہ سے بھی ملاقات کرا دی گئی ہے۔ ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی۔ منگل کے روز ان کی بہنوں کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اہلیہ سے کوئی 50 منٹ ملاقات جاری رہی۔ اس کے بعد دونوں واپس اپنے اپنے سیل منتقل کر دیے گئے۔ بشا بی بی کی ان کے بچوں سے بھی ملاقات کرائی گئی، ان کی بیٹی مبشرہ شیخ اور بھابھی میرن نثار نے کانفرنس روم میں ملاقات کی۔ تو عمران خان کے حوالے سے ایک اور خبر بھی اس وقت زیر بحث ہے۔ وہ خبر ان کے دور حکومت میں ایک فائنینشل ایڈوائزر تھے شبر زیدی صاحب، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو عمران خان نے جہانگیر ترین کو کال کی، لیکن جہانگیر ترین نے وہ کال نہیں اٹھائی۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ شوگر سکینڈل جب شروع ہوا تو جہانگیر ترین صفائیاں دیتے رہے کہ انہوں نے شوگر سکینڈل میں کوئی مال نہیں کمایا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا نا، شوگر سکینڈل میں جب عمران خان نے ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دیا تو اس کے پیچھے جو وجہ بتائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ شاید زیادہ مال کما رہا ہے اور آگے وہ مال کم پہنچ رہا ہے۔ تو عمران خان سے ناراض ہوئے اور ان کے خلاف تحقیقات شروع کرا دی۔ اس طرح علیم خان کو بھی انہوں نے نیب کے حوالے کر دیا تھا۔ تو جہانگیر ترین اس وقت کہتا رہا کہ میں نے اتنے پیسے نہیں کمائے، چینی والے پیسے تو کماتے لیکن اتنے نہیں کمائے، لیکن عمران خان نہیں مانا۔ اور پھر عمران خان کے جانے کا وقت آ گیا تو وہ جہانگیر ترین کو کال کرتے رہے، وہ کال نہیں اٹھاتے تھے۔ تو عمران خان نے شبر زیدی کو فون کر کہا کہ اس سے میری بات کراؤ، تو شبر زیدی کہتے ہیں میں نے جہانگیر ترین کو کال کی، ان سے پوچھا کہ عمران خان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اٹس اوور،
وہ بات ختم ہو گئی۔ تو موقف یہ تھا، لبے لباب یہ تھا، شاعر یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب عمران خان اقتدار میں تھے تو ان کی گردن میں سریا تھا، اور جیسے اقتدار ہاتھ سے نکلا تو پھر ان کو وہ لوگ یاد آ گئے جن کی وجہ سے وہ اقتدار میں پہنچے۔ تو یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ خود تحریک انصاف کے لوگ آج اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایسا ہے میرا خان۔ اگلی خبر لاہور کے ایک علاقے غازی آباد کے حوالے سے، جہاں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ پولیس نے تھانے کے اندر زیادتی کی، اور اس مبینہ زیادتی کے بعد اس واقعے کو چھپانے کے جرم میں تمام عملے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے کل رات تھانہ غازی آباد چھاپا مارا، اور اس نے ایس ایچ او غازی آباد سمیت تمام اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ تو مجموعی طور پر 78 پولیس اہلکار ہیں، جن میں سب انسپیکٹر، اے ایس آئیز، ہیڈ کانسٹیبل اور کئی اہلکار شامل ہیں۔ یعنی پورے کا پورا تھانہ جو کہ 78 پولیس اہلکاروں پر مشتمل تھا، بشمول ایس ایچ او، ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی ناک کے نیچے ایک معذور بچی کو تھانے کے اندر بند کر کے اس سے زیادتی کی گئی۔ پولیس ترجمان کے مطابق ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کا ریکارڈ بھی مرتب کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ خاندان نے بتایا کہ وہاں پہ ایک اے ایس آئی عمران، وہ ایک معذور لڑکی کو اٹھا کر لے گیا اور اس کو تھانے کے اندر ایک کمرے میں بند کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے لواحقین، رشتہ دار بار بار تھانے جاتے رہے بچی کی بازیابی کے لیے، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا، ان کی فریاد نہیں سنی گئی، اور بعد ازاں بچی کو ایسی حالت میں ان کے حوالے کیا گیا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ تو ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ پولیس کی زیادتی بہت ہی بڑا واقعہ ہے، اور یہ پنجاب حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ پنجاب میں پولیس اسی طرح عوام کے ساتھ سلوک کر رہی ہے جس طرح عوام ذہنی طور پہ معذور ہے۔ تو یہ واقعہ تو سامنے آ گیا اور پولیس نے اس کا نوٹس لے لیا، اور اس میں جو اہم بات ہے کہ اس قسم کے واقعات میں پنجاب حکومت عموماً جو کلپریٹ ہے اس کے خلاف ایسی کارروائی کرتی ہے کہ انصاف فوری ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ معاملہ پیٹی بھائیوں کا ہے تو اس میں صرف ایف آئی آر اور معطلی پر ہی اکتفا کیا گیا، تو اس واقعے کے حوالے سے بھی سوشلی جو ہے بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے حوالے سے۔ امریکی حکام اس بات کی امید ظاہر کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا، اور امریکی صدر نے تو دعویٰ کیا کہ آبِ ہرمز جلد کھلنے والی ہے، لیکن اس دوران ایران کی جانب سے کئی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت نے دعویٰ کیا کہ ایران کے میزائلوں نے اس کے ایک اڈے کو نشانہ بنایا جو کہ ایکچولی امریکن فوجی اڈا ہے، اور وہاں پہ کافی نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حوثیوں کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ انہوں نے ڈرون کی مدد سے سعودی عرب کے نجران ایئرپورٹ کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یہ کارروائی سعودی عرب کی جانب سے یمن میں ڈرون طیاروں کے ذریعے کی جانے والی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سے تیل لے جانے والے بھارتی پرچم بردار آئل ٹینکر کو باب المندب میں حدیدہ کی ساحلی پٹی سے 13 ناٹیکل میل دور یمنی خودکش کشتی کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ٹینکر پھٹ گیا اور جہاز میں آگ لگ گئی، لیکن عملے کو بچا لیا گیا۔ دوسری طرف یہ خبریں بھی ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فوج کے پاس اسلحے کے ذخائر کم ہو گئے ہیں، اور طویل فاصلے تک نشانہ لگانے والے میزائلوں کا ذخیرہ بہت تھوڑا رہ گیا۔ برطانوی خبر سا ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں انتہائی درست نشانہ لگانے والے تمام میزائلوں کو بظاہر استعمال کر لیا، اور ان میزائلوں کی ڈرامائی کمی کے بعد اگر امریکی صدر نے کسی وقت ایران پر بڑے حملوں کا آغاز کیا تو انہیں بمباری کے خطرناک مشنز پر انحصار کرنا پڑے گا۔ امریکی ذرائع کے مطابق میزائلوں کے کم ہوتے ہوئے ذخائر چین اور روس سمیت دیگر حریفوں کو روکنے کی امریکی صلاحیت کو محدود کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آبِ ہرمز کھلنا پہلا مرحلہ ہے، دوسرے مرحلے میں نیوکلیئر پر بات ہوگی، اور اگلے 24 گھنٹوں میں معاملہ کسی ایک طرف لگ جائے گا۔ آبِ ہرمز پر کوئی بھی فیس نہیں لے سکے گا، اگر کوئی فیس لے گا تو پھر امریکہ بھی
فیس چارج کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ کا آبِ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، ایران کے پاس آخری موقع ہے کہ وہ دستاویزات پر دستخط کر دے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بھی ایران کے ساتھ ڈیل ہونے کا امکان ظاہر کیا اور وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ ایران کے ساتھ آبِ ہرمز کے معاملے پر کل یعنی بدھ کو یا جمعرات کو یہ ڈیل ہو سکتی ہے۔ ادھر پاسدار انقلاب کے سابق کمانڈر محسن رضائی نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جو طے شدہ راستہ ہے اس کے علاوہ ایران کسی اور راستے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ عمان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ کسی نئے راستے کے حوالے سے نہیں ہو رہی۔ دوسری یہ اطلاعات ہے کہ ایران آنے اور جانے والے بحری راستوں کے انتظام سے متعلق مخصوص اختیارات کا خواہاں ہے، جبکہ امریکہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ بین الاقوامی جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہے اور اس پر کوئی کسی سے فیس وصول نہ کرے۔ تو آبِ ہرمز کھلنے کی امید کے بعد عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت گر گئی ہے اور تیل کی قیمتوں میں 7% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد قیمتیں 13 جولائی کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $6.35 کمی کے بعد $83.77 فی بیرل پر بند ہوئی ہے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل $4.33 سستا ہو کر $80.34 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ امریکہ کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو میں خام تیل کے ذخائر 1983 کے بعد کم ترین سطح پر پہنچ گئے۔ تو دنیا بھر میں عالمی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد حکومت نے بھی مسلسل دوسرے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے، اور 5 اگست کے لیے جو پیٹرولیم ڈویژن نے قیمت جاری کیا اس کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں $4.07 فی لیٹر کمی کی گئی ہے، اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں $3.39 کمی کی گئی ہے، اور پیٹرول کی نئی قیمت $328.56، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت $385.86 مقرر کی گئی ہے۔ ایک روز قبل بھی پیٹرول قیمت میں $4.08 جبکہ ڈیزل قیمت میں $2.45 کمی کی گئی تھی۔ تو مسلسل 2 روز میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ ایک اور اچھی خبر یہ کہ پاکستان میں مسلسل 3 ماہ تک مہنگائی جو کہ ڈبل ڈیجٹ میں جا چکی تھی، 10% سے اوپر چلی گئی تھی، وہ نئے مالی سال کے پہلے ماہ میں دوبارہ سنگل ڈیجٹ میں داخل ہو گئی ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات نے جو رپورٹ جاری کیا اس کے مطابق جولائی میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 9.2% پر آ گئی ہے۔ جون 2026 میں یہ 11.1% پر چلی گئی تھی۔ پاکستان میں مسلسل 3 ماہ اپریل، مئی اور جون کے دوران مہنگائی میں بے حد اضافہ ہوا، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوئی ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں سمجھی جا سکتی ہیں، اور بعض لوگ اسے نظام کی تبدیلی سے بھی تعبیر کریں کہ جیسے نظام کی تبدیلی کی بات ہوئی ہے، سسٹم کو ری سیٹ کرنے کی بات ہوئی ہے، تو چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اگر چیزیں نارملائز ہونے کا نام ہی سسٹم کو ری سیٹ کرنا ہے، تو پھر جو محسن نقوی صاحب نے کہا یا جو پیغام دیا وہ یقینی طور پر اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں الیکشن کا دوسرا مرحلہ جس میں 2 نشستوں پر الیکشن روک دیا گیا تھا، اس میں الیکشن کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے نتائج بھی آ گئے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون نے ایک اور سیٹ جیت لی ہے۔ LA 27 کوٹلہ مظفر آباد میں تمام پولنگ اسٹیشنوں کا جو رزلٹ ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون کی نورین عارف نے 19,411 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کا بڑا ہی کلوز مقابلہ رہا استحکام پاکستان پارٹی کے سردار تبارک سے، جنہوں نے 18,790 ووٹ لیے، جبکہ پیپل پارٹی کے سردار جاوید ایوب 18,368 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہے۔ تو بڑا ہی کلوز کمپٹیشن تھا۔ اس کے علاوہ LA 28 اس میں پیپل پارٹی کے بازل نقوی 27,731 ووٹ لے کر جیت گئے۔ ان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے چودھری شہزاد سے تھا اور ان کا بھی بڑا کلوز کمپٹیشن رہا۔ چودھری شہزاد نے 26,518 ووٹ لیے، تو بڑے نیرو مارجن سے پیپل پارٹی یہاں پر ایک سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کا خبر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اگلے 1-2 روز میں سعودی عرب جا رہے ہیں اور ان کی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان سے ملاقات ہوگی۔ ذرائع کے مطابق یہ بڑا اہم دورہ ہے۔ یہ دورہ 1 یا 2 روز کا ہوا۔ اہم بات یہ کہ اس سے پہلے شہباز شریف جتنے دورے کر چکے ہیں ان کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی
सऊदी अरब के दौरे किया, तो क्या इस बार वो उनके साथ होंगे या ये दौरा भी प्राइम मिनिस्टर अकेले ही करेंगे? अगर तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ वो सऊदी अरब जाते हैं तो फिर वो जो एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात की खबरें ज़ेर गर्दिश है वो अपनी मौत आप मर जाएंगी। तो अगले 24 घंटों में इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सिविल और मिलिट्री तल्लुकात किस लेवल पर खड़े हैं और क्या उनमें कोई दरार है, या वो जो मैंने शुरू में कहा कि पैगाम रसान के पैगाम देने में कोई गलती हुई है। तो थोड़े को कहा बहुत जानिए। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोग बहुत ख्याल रखिएगा।